عزت مآب جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے دردمندانہ گزارشات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد عزت و احترام گزارش ہے کہ محض اسلام کی بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پاسبانی اور غلامی کے حق کی ادائیگی کے لیے چند کھلی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے محض پاکستان کے استحکام اور طے شدہ امور کو متنازع بنانے کے عمل کو روکنے کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں۔ جو کچھ عرض کروں گا حق تعالیٰ علیم و خبیر کو گواہ بناتا ہوں کہ خیر کے جذبہ سے عرض کروں گا، اس میں میرے ذاتی کسی بھی مفاد کو کوئی دخل نہیں۔ نمبر 1، آپ کے اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کی غامدی صاحب کے حلقہ کے حضرات سے تعلق و شناسائی ہے۔ نمبر 2، جناب عمار ناصر صاحب نے بڑی شد و مد سے بہت پہلے کہنا شروع کر دیا کہ قادیانی اپنے کو غیر مسلم تسلیم نہ کر کے چاہے آئین کی بغاوت و اہانت کے مجرم ہوں، ان کو اقلیتوں کے حقوق تب بھی ملنے چاہئیں اور وہ اپنی چار دیواری میں آئین پاکستان و قوانین کے علی الرغم اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کریں۔ قادیانیت کو اسلام اور اسلام کو کفر قرار دیں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو عدالت جانے کے مشورے دیے جو ریکارڈ پر ہیں۔ نمبر 3، قادیانی ملزم کی ضمانت کے کیس میں آپ کے ساتھ بینچ کے ایک رکن نے آپ کی موجودگی میں فرمایا کہ قادیانی خود کو غیر مسلم نہیں مانتے تو کیا سب کو گرفتار کر لیں۔ اس رولنگ میں گویا لائسنس مہیا کیا جا رہا ہے کہ قانون و آئین اور عدالت عظمیٰ کو قادیانی نہیں مانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کاش سوچ لیا جاتا کہ قانون کے نہ ماننے والوں کو قانون کا پابند بنانے کی بجائے قانون کی حکمرانی اور ریٹ قائم کرنے کی بجائے انہیں کیا راہ دکھلائی جا رہی ہے۔ اگر متذکرہ بالا بیان کردہ خدشات کے تناظر میں اسے دیکھیں تو معاملہ سنجیدگی سے غور کرنے کا متقاضی ہے۔ نمبر 4، 6 فروری 2024 عیسوی کے فیصلہ میں غیر متعلقہ باتوں کو شامل کیا گیا۔ نمبر 5، بعد میں 22 فروری کو سپریم کورٹ نے پریس ریلیز کے ذریعے اس فیصلہ کی وضاحت دی۔ پریس ریلیز کی وضاحت اور فیصلہ کے لب و لہجہ، اغراض و مقاصد میں زمین و آسمان سے زیادہ تفاوت ہے۔ یہی بات فیصلہ کے وقت سامنے رکھی جاتی تو پوری پاکستانی مسلم قوم کبھی اضطراب میں مبتلا نہ ہوتی۔ نمبر 6، 22 فروری 2024 عیسوی کے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلوں میں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے فیصلوں سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ کے زیر سایہ ملک کا ایک مسکین باشندہ یعنی راقم آپ سے سوال کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن مجید یاد کرنے والوں کو سرکاری سطح پر وظائف دے کر حفظ قرآن کی ترغیب دیتے اور آپ نے پہلے حکومت کی طرف سے ملنے والے حفظ قرآن کے اضافی نمبرات کو بھی اڑا دیا۔ کہیں یہ غامدی صاحب کے اس نظریے کا اثر تو نہیں کہ مملکت کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں۔ نمبر 7، پھر پنجاب حکومت کی طرف سے ریویو کی درخواست، اس پر بینچ کی تشکیل، 26 فروری کی سماعت میں کھلے عام ہر ایک کو فریق بننے کی دعوت دی اور 10 اداروں سے رائے مانگی گئی۔ اس میں المورد کو بھی شامل کر دیا گیا جو قرارداد مقاصد، قومی اسمبلی کے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ اور پاکستان کی اسلامی مملکت ہونے کے انکاری ہیں۔ ان کو ان میں شامل کرنا جامعہ امدادیہ کے ایک مفتی صاحب کی غامدی نظریات سے وابستگی کے پس منظر میں بھی اس ادارہ کو شامل کرنا عوام میں زیر بحث آئے۔ نمبر 8، عالی جاہ بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی اسلامی یونیورسٹی سے فراغت، آپ کا ان کو اپنے زیر سایہ لینا، ڈاکٹر صاحب کی نظریاتی وابستگی کے ساتھ ان امور کو عام طور پر جو زیر بحث ہیں اس تناظر میں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مبینہ تاثرات آپ کے علم میں نہ ہوں، محض آپ کی خیرخواہی کے لیے عرض ہے کہ طے شدہ امور کو متنازع بنانے کے لیے کیا کیا عوامل اور آراء کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس سے تو جسٹس منیر کی زمانہ کی یاد تازہ ہو گئی جس کے متعلق جناب حمید نظامی نے غیر ملکی دورہ سے واپسی پر آغا شورش کاشمیری کو کہا تھا کہ منیر نے اپنے فیصلہ میں یہ لکھ کر علماء مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں، ایسی دستاویز اسلام کے خلاف مغربی لوگوں کو مہیا کر دی جسے وہ خطرناک ہتھیار کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ صدیوں سے علم الکلام کی تمام کتابوں میں مسلمان کی تعریف موجود ہے جسے ہر عالم جانتا ہے۔ قرآن و سنت کے علوم کی روشنی میں اتنی جامع معنی تعریف کی اسے صدیاں بیت گئیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ قومی اسمبلی میں طے ہوا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، پاکستان اسلامی جمہوریہ مملکت ہوگی، اس کا صدر مسلمان ہوگا۔ اب مطالبہ ہوا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ کوثر نیازی صاحب مرحوم نے جناب بھٹو صاحب سے جسٹس منیر کا اگلا ہوا نوالہ چبا کر کہا کہ مسلمان کی تعریف علماء پیش نہیں کر سکتے۔ جناب بھٹو صاحب نے تعریف مانگی تو مولانا عبدالحق نے 2 سطری تعریف لکھی اور حضرت مفتی محمود کو پکڑا دی۔
تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر پیش کی۔ حضرت شاہ احمد نورانی اور پروفیسر غفور احمد صاحب نے تائید کی۔ 5 منٹ میں مسلمان کی تعریف آئین کا حصہ بننے کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ آئین میں طے شدہ امر کو آئین کی پاسبانی کا حلف اٹھانے والی سب سے بڑی قابل احترام شخصیت پھر دہرائے، فرمائیں کہ اس سے پاکستانی قوم کیا سمجھے۔ نمبر 9، 26 فروری 2024 عیسوی کی تاریخ کو دعوت دی گئی کہ جو چاہے ریویو میں فریق بنے۔ 28 مارچ کو فرمایا کہ سوائے مدعی، ملزم یا حکومت کے کوئی فریق نہیں بن سکتا۔ جنہوں نے فریق بننے کی درخواستیں دی ہیں وہ تحریری بیان جمع کرائیں۔ قبلہ اگر کوئی فریق نہیں بن سکتا تو 26 فروری کو یہ رعایت کیوں دی گئی، اور اگر رعایت دی تو اب ان کو سنتے کیوں نہیں؟ یہی شکوہ تو 6 فروری کو بھی پیدا ہوا جب مدعی کے وکیل کی سرزنش ہوئی، انہیں نہیں سنا گیا۔ موبائل، کیمرہ، لیپ ٹاپ سے مسلح غیر ملکیوں کی فوج کے سامنے یہ سب کچھ ہونے کی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے۔ نمبر 10، سپریم کورٹ نے یہ بھی فرمایا کہ فلاں نااہل۔ اس سپریم کورٹ نے اسی مجرم کو کوثر و تسنیم سے نہلا کر پہلے نمبر کا پاکباز بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو پھانسی دی۔ اس سپریم کورٹ نے اس فیصلہ کو غیر منصفانہ کہا۔ کہیں یہ تو نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق فیصلہ جات قانون سازی اور اب پھر اس سے روح پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ نمبر 11، 26 فروری کو جن اداروں سے رائے مانگی تھی، غامدی ازم کو چھوڑ کر تمام اداروں نے متفقہ طور پر 6 فروری کے فیصلہ کو ایک قلم مسترد کر دیا۔ آپ نے 28 مارچ کو بہت ہی سادہ سے ارشاد فرمایا کہ آراء آ چکی ہیں، سچی بات ہے وہ ہم نے پڑھی نہیں۔ کہاں سے کتنا خرچہ اور وقت لگا کر کیس کے لیے لوگ آئے، آراء آ چکی لیکن پڑھا نہیں، اس سے ان کو کتنی مایوسی ہوئی، اس پر غور فرمانے کی استدعا ہے۔ نمبر 12، 28 مارچ کو آپ کے بینچ کے ایک رکن نے فرمایا کہ عدالت کی معاونت کے لیے مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ کو لے لیا جائے، تو فرمایا ضرورت نہیں، ان کی رائے آ چکی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے نمائندہ نے رائے دی کہ فلاں بات کی وضاحت ہو جائے تو اسے رد کر دیا گیا کہ تمام مسائل کو یہاں نہیں لایا جا سکتا، اپیل میں دیکھیں گے۔ کاش غیر متعلقہ امور کو 6 فروری کے فیصلہ کے وقت ہی سوچ لیا ہوتا تو یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ نمبر 13، عزت مآب قبلہ، 3 ہفتے کا وقت دیا گیا، اب 3 ہفتے گزر گئے لیکن تاریخ نہیں عنایت کی جا رہی۔ کیا التوا اور تاخیری حربے، لٹکاؤ اور لمبا کرو پر عمل کیا جا رہا ہے؟ کتنا اضطراب و ہیجان ہے، اس پر توجہ کر لی جاتی۔ 2 ماہ ہو گئے پوری قوم کی نظریں لگی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ، ملعون اور باغیان و منکرین ختم نبوت سے متعلق طے شدہ قانونی امور کو متنازع نہ بنایا جائے۔ ایسے کب ہوگا؟ نمبر 14، قادیانیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں ان کو مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ نمبر 2، قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کی شادی، غمی، جنازہ میں شرکت جائز نہیں۔ نمبر 3، قادیانیوں کے نزدیک تمام مسلمان جو مرزا کو نبی نہیں مانتے سب نان مسلم ہیں۔ نمبر 4، مرزا کو نہ ماننے والا جہنمی ہے۔ نمبر 5، مرزا کو نہ ماننے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 6، قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں سے اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کے نزدیک مرزا کا نہ ماننے والا صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھنا فرض ہے۔ نمبر 9، مسلمانوں کا نماز جنازہ حتیٰ کہ مسلمانوں کے بچوں کا بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظفر اللہ قادیانی نے قائد اعظم بانی پاکستان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ نمبر 10، مرزا قادیانی معاذ اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ان قادیانی عقائد کے ہوتے ہوئے ان کے متعلق سمجھنا کہ مسلمانوں سے ان کا معمولی اور سادہ اختلاف ہے، یہ کس طرح زیبا ہے؟ اس پر آپ سے تدبر و فکر کی درخواست ہے۔ نمبر 15، مسلمانوں کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قادیانیوں کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی بھی اللہ کا رسول اور نبی تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کے زمانہ میں اس کو دیکھنے والے صحابی ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا خاندان بھی اہل بیت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین ہیں، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی بیوی بھی ام المومنین ہے۔
مسلمانوں کے نزدیک مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان مقدس ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک قادیان کا بہشتی مقبرہ بھی مقدس ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک عالم اسلام کے کل مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ سب مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک آخرت کی نجات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق و اتباع میں منحصر ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کو مانے بغیر آخرت کی نجات ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ قابل احترام ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا محمود دوسرا قادیانی خلیفہ کہتا ہے کہ مکہ و مکرمہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، اب اسلام اور روحانیت مرزا قادیانی سے وابستہ ہے اور وہ برکات قادیان میں ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی پر بھی کلام اللہ نازل ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کے کلام کے خلاف ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے۔ قبلہ عزت مآب ان حقائق کے ہوتے ہوئے قادیانیت جیسے اپنے کفر کو ظاہراً یا خفیہ اسلام کے نام پر پیش کریں، قادیانی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر ثابت کریں، ایسے ہوگا؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جذباتیت نہیں، ایمانی حمیت ہے۔ اس پر سمجھوتہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب خاص اور وصف امتیاز ختم نبوت کو پائمال کرنے کے مترادف ہوگا۔ مسلمان جان تو دے دے گا لیکن اسے برداشت نہیں کرے گا۔ بہت تجربے ہو چکے، اب مزید تجربوں کا یہ ملک متحمل نہیں۔ ریویو کی فوری قریبی تاریخ دی جائے، فیصلہ دیا جائے جس سے تلافی مافات ہو، مزید اسے لٹکانا، تاخیر کرنا بخدا مناسب نہیں۔ یہ مطالبہ نہیں، درخواست ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر منبر سوال کیا جا سکتا ہے تو کسی اور کو اس سے گرانی نہ ہونی چاہیے۔ آخری گزارش، راکم کی 79 سال عمر ہے، نصف صدی سے زائد عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی قادیانی کفر کے تعاقب میں گزر گئی۔ میری ان گزارشات سے اہانت کا غیر ارادی پہلو بھی نکلتا ہو تو پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ ہاں، جو موقف عرض کیا ہے اس کے لیے یقین کی بلند و بالا چٹان پر خود کو پاتا ہوں، تا دم واپسی اس پر قائم ہوں۔ یہ دھمکی نہیں، اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تاریخی اور چمکتے دمکتے فیصلہ سے سرفراز فرمائیے۔ والسلام مع الاحترام، اللہ وسایہ، خادم ختم نبوت، ملتان۔